نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اور کہا ان سرداروں نے جو کافر تھے من قومه اس کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے، انکم بے شک تم اذا لخاسرون اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ پس زلزلے نے انہیں جو پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین بس وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تم انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو، اور قوم والے جو تھے، سردار جو تھے، وہ نہ صرف روکتے تھے بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے تم اسلام چھوڑ کے جو کفر اختیار کر لو۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا، اگر ہم کفر کی طرف لوٹیں تو یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ان پر عذاب آیا، زلزلے نے انہیں جو آن پکڑا۔ تو پہلی قوموں پر بھی جو عذاب آئے ہم ان کو اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جس طرح قوم نوح جو تھی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب 950 سال تبلیغ کی تو 80 یا 85 لوگ جو ایمان لائے اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ساری قوم جو تھی وہ سیلاب میں غرق ہو گئی، تو ان پر پانی کا عذاب آیا۔ اسی طرح قوم عاد جو تھی، جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو پھر 3 سال تک بارش نہ برسی۔ ایک وفد مکہ کی طرف گیا، اس نے وہاں پر دعا مانگی، تو جب وہ واپس آیا تو قوم نے دیکھا کہ سیاہ بادل جو ہے ان پر چھایا ہوا ہے، تو وہ سیاہ بادل کی طرف بڑھے، اور پھر وہاں 8 دن اور 7 راتیں ان پر آندھی اور طوفان کا جو عذاب آیا، تو ساری کی ساری قوم جو غرق ہو گئی، مکانات تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد قوم سمود کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو صالح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی تو جو لوگ نہ مانے ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا۔ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ اس کے بعد پھر جمعرات کو ان کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا، جمعے کو ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر ہفتے کو ان کے چہروں کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، اور پھر ان پر زلزلے کا جو عذاب آیا۔ اسی طرح ان کا وہ وفد جو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ کی طرف سے ان پر پتھر برسے، اور وہ وفد جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو زلزلے نے اس قوم کو آن پکڑا اور وہ قوم جو تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد قوم لوط جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ فحاشی سے باز نہ آئے، بے حیائی سے باز نہ آئے، تو ان پر ایسا عذاب آیا کہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر پتھر پر ہلاک ہونے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور فرشتے نے پوری بستی جو ان کی جو الٹ دی، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اور وہ بستی جو تھی، وہ قوم جو تھی، وہ جس جگہ آباد تھی اسے آج ہم ڈیڈ سی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قوم شعیب جو شعیب علیہ السلام کے سمجھانے سے نہ سمجھی، ان پر ایک تو زلزلے کا عذاب آیا، اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان پر سیاہ بادل کا جو عذاب آیا۔ عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سخت گرمی پڑی، آگ کی طرح کی گرمی، تو وہ قوم کے لوگ جو تھے وہ وہاں سے جنگل کی طرف گئے، اور وہاں پر انہیں سیاہ بادل نظر آیا۔ یہی سیاہ بادل جو تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ بارش ہوگی،
تو بادل جو تھا وہ آگ بن گیا اور وہ قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ تو اس قوم پر یہ عذاب آیا۔ اب یہ قوم کیسی قوم تھی؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا کہ وہ وہاں پر بسے ہی نہ تھے۔ ہلاک ہونے کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر آبادی موجود ہی نہیں تھی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اس کے بعد فتولی عنہم، جب وہ قوم کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام ان سے پلٹے، وقال، اور فرمایا، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، البتہ تحقیق میں نے اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کی۔ فکیف آسی علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ تو یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ کا ان پہ عذاب آیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پہ تشویش کے جو آثار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی کیا ضمانت کہ یہ بادل جو ہے وہ بارش برسائے گا، حالانکہ ایک قوم جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اس نے بھی بادل کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو پہلی قومیں جو تھیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، ہمیں ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اطیع اللہ اطیع الرسول پر جو عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ کچھ منع نہیں کہ ہر ایک تحریر پڑھو، قرآن کی بھی تفسیر پڑھو، عظمت دنیا کی دبائے جب دل کو، خالق کا کرو خیال، تکبیر پڑھو۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کریمہ پہ اس پر جو اختتام ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم مزید پڑھیں گے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، بنی اسرائیل کون تھے، فرعون کون تھا۔ تو درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔